بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ یاد رہے کہ غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر طرف سے وفد آنے لگے، یعنی لوگ وفدوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک روز بنی حنیفہ کا وفد آیا، اس میں مسلمہ کذاب بھی تھا۔ ان لوگوں نے اس شخص کو کپڑوں میں ڈھانک رکھا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ ٹہنی کے سرے پر کچھ پتے بھی تھے۔ مسلمان نے آپ کے نزدیک آ کر کہا، آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیہودہ بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگے تو میں تجھے یہ بھی نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد سے پہلے ہی صحابہ کرام سے فرما چکے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ ان پر پھونک ماریں۔ میں نے پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ اس سے میں نے یہ تعبیر لی کہ 2 کذاب یعنی جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ 2 جھوٹے طلیحہ اور مسلمہ تھے۔ طلیحہ تو یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا تھا، اور مسلمہ امامہ کا۔ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس وقت یہی مسلمہ آیا تھا۔ واپس اپنے لوگوں میں جا کر اس نے یہ بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نبوت میں حصے دار بنا لیا ہے۔ پھر یہ قرآن کریم کی آیات کی نقالی میں اوٹ پٹانگ قسم کے عربی جملے بولنے لگا، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے۔ اپنی الٹی سیدھی کرامات دکھانے لگا، فرضی معجزات دکھانے لگا۔ اس طرح لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس روح سیاہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا تھا۔ اس میں لکھا، مجھے آپ کی نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ ہم دونوں آدھے آدھے کے مالک ہیں، مگر قریش کے لوگ انصاف پسند نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت اور سیدھے راستے کی پیروی کی۔ اما بعد، یہ روح زمین اللہ کی مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ در حقیقت بہتر انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط 2 قاصدوں کے ذریعے بھیجا۔ اس نے خط پڑھ کر ان دونوں سے کہا، کیا تم بھی وہی بات کہتے ہو جو انہوں نے لکھا ہے؟ جواب میں دونوں قاصدوں نے فرمایا، ہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا دستور کے خلاف نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں مار دیتا۔ دوستو یاد رہے، اس جھوٹے کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس میں مسلمہ کذاب حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور یاد رہے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ پیارے دوستو، غزوات اور سرائے کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھوائے، اور ان خطوط میں ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ روم کے بادشاہ ہرکلس کو بھی خط لکھوایا۔ یہ خط حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ روم کے بادشاہ خود کو کیسر کہلواتے تھے۔ کیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا احترام کیا، لیکن ایمان لانا اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام خط لکھوایا۔ یہ خط عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ اس نے خط سننے سے پہلے اسے چاک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے حکم پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا گیا۔ اس نے اپنے دربار سے قاصد کو بھی نکال دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری پکڑی اور واپس روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے ساری تفصیل سنا دی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسریٰ کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ادھر خسرو پرویز نے اپنے یمن کے حاکم کو لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم فوراً اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیج دیے۔ دونوں مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی داڑھی منڈی ہوئیں اور مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حلیے دیکھ کر فرمایا، تمہارا برا ہو، یہ تم نے اپنے چہرے کیسے بنا رکھے ہیں؟ تمہیں ایسا حلیہ اختیار کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب میں وہ بولے، ہمارے پروردگار خسرو نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اب جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ دونوں چلے گئے۔
اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا ہے، وہ فلاں مہینے اور دن اسے قتل کر دے گا۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ اطلاع انہیں دی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ خسرو کو فلاں مہینے اور فلاں دن قتل کر دے گا۔ بازان کو یہ خط ملا تو اس نے سوچا اگر وہ نبی ہیں تو جیسا انہوں نے لکھا ہے ویسا ہی ہوگا، چنانچہ اسی طرح ہوا۔ اس کے بیٹے شرویہ نے اسی دن اسے قتل کر دیا جس کی پیش گوئی ہو چکی تھی۔ بازان کو جب اطلاع ملی تو اس نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیجا اور اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے نام بھی خط لکھوایا۔ نجاشی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے اس مکتوب مبارک کو آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر کر زمین پر آ بیٹھے اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر ہاتھی دانت کی صندوقچی منگوا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک اس میں ادب سے رکھا۔ اس خط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام ایک دوسرا خط بھی لکھوایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا کہ نجاشی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کر دیں۔ نجاشی نے اس خط کو بھی چوما، آنکھوں سے لگایا اور حکم کی تعمیل کی اور حضرت ام حبیبہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ کہتے ہیں یہ دونوں خط حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو مسلمہ کذاب کے انجام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں سے رحلت فرمائی تو مسلمہ کذاب نے نبوت کے دعوے میں تیزی دکھانی شروع کر دی، یہاں تک کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد اس پر ایمان لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمہ کذاب جادو اور شعبدے بازی کا فن جانتا تھا، جس سے لوگ جلد اس کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ 11 ہجری میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر ترتیب دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ مرتدین کی سرکوبی اور کلمہ کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 لشکر تیار کیے۔ مسلمہ کذاب بہت طاقت پکڑ چکا تھا۔ کہتے ہیں اس لڑائی میں 20,000 سے زیادہ لوگ اس کذاب کے مارے گئے، جبکہ مسلمان شہداء کی تعداد 1200 کے لگ بھگ تھی۔ ان شہداء میں بڑی تعداد ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تھی جو کہ قرآن کے حافظ تھے۔ یہ تعداد کتنی تھی اس بارے میں آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس لڑائی میں مسلمہ کذاب حدیقۃ الموت میں چھپ گیا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے پیچھے گئی اور اس باغ میں شدید جنگ ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت وحشی جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے مسلمہ کذاب پر حربہ پھینکا جو اس کے سینے میں اتر گیا اور پشت کی طرف سے نکل گیا۔ ایک انصاری مرد نے اسے تلوار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستو، مسلمہ کذاب کی بیوی سجا جو کہ خود نبوت کی دعوے دار تھی، وہ بھاگ کر بصرہ میں چھپ گئی اور روپوشی کے عالم میں کچھ دنوں بعد مر گئی۔ اس طرح مسلمہ کذاب کے فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود انسی کے فتنے کا خاتمہ اور طلیہ بن خویلیت کے اوپر سرکوبی کی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ مسلمہ کذاب سے مسلمانوں کی یہ جنگ یمامہ کے مقام پر لڑی گئی، جس کا دوسرا نام عقربہ ہے۔ اس مناسبہ سے جنگ کا نام مارکۃ الیمامہ یا اس کے علاوہ مارکۃ عقربہ ہے، یعنی جنگ یمامہ اور جنگ عقربہ۔ روایت میں آتا ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ عرب کے سخت ترین جنگجو قبائل تھے، جس میں سے بہت سے قبائلی حمیت کی بنیاد پر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ چنانچہ شدید جنگ کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور صحابہ کرام بلکہ بہت سے حافظ کرام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جہاں تک بات ہے حفاظ صحابہ کی تعداد کی تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حفاظ صحابہ کرام کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ جنگ کے آخری مراحل میں مسلمہ کذاب اور اس کے لشکر نے اپنے مشہور و محفوظ باغ میں پناہ لی تھی اور اسی باغ میں کثرت سے اموات ہوئیں۔ اس مناسبہ سے اس دن کی لڑائی کو مارکۃ الحدیقہ الموت یعنی موت کے باغ کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، مسلمہ کے انجام کا تذکرہ یہاں اس لیے کیا گیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ البتہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کا تذکرہ کریں گے، جو کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نہایت اہم ویڈیو ہوگی۔ لہٰذا آپ نے ہمارے آنے والی ویڈیو کو کسی صورت میں مس نہیں کرنا اور اس کو بھی آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ یہ ویڈیو تقریباً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی ویڈیو ہے اور اس سلسلے کے شروع سے آخر تک تقریباً بہت سی ویڈیوز بنتی جائیں گی۔
جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وقت نکال کر یہ پورا سلسلہ ملاحظہ کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جتنے لوگ انہیں دیکھ کر سیرت پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ بھی ثواب میں شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کرنا، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔